السلام علیکم ناظرین، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت قاسم اور بھائی حضرت عباس علمدار کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے سامنے حاضر ہیں، جن کی عمر شریف ابھی صرف 18 برس ہی ہے اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ عجیب وقت ہے کہ پیارا بیٹا مہربان باپ سے سر کٹانے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ حضرت امام پاک نے پیار بھری نگاہ اپنے پیارے بیٹے پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا تم کو خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت کس دل سے دوں کہ اگر امام پاک ان کو میدان جنگ میں جانے سے روک دیتے تو صدمات سے ان کے سینے میں دل کا شیشہ پاس ہو جاتا۔ کوئی چارہ نہ ہونے کے سبب حضرت امام پاک نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ جس وقت حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کر کے روانہ ہونے لگے تو خود حضرت امام پاک نے اپنی نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبائے رحمت کو آپ کی زیب تن فرمایا اور حضرت علی شیر خدا کا پٹکا آپ کی کمر پر باندھا اور آپ کے سر انور پر لوہے کی ٹوپی رکھی اور تلوار و نیزے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، جاؤ بیٹا، خدا تمہارا حامی ہو۔ حضرت علی اکبر نے آخری سلام کیا اور میدان کربلا میں پہنچ کر یزیدی فوج کی طرف نظر ڈالی اور ذوالفقار حیدری چمکا کر فرمانے لگے، اے یزیدیو، مجھے پہچان لو، میں علی اکبر ہوں۔ میرے باپ کا نام حسین ہے جو علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہم اہل بیت ہیں اور جان لو خدا کے اس آسمان کے نیچے، خدا کی اس زمین کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے زیادہ کون قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ حضرت علی اکبر نے جس وقت یہ کلمات کہے تو آپ کی عظمت و شان و حیثیت سے میدان کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا، مگر یہ بے دین یزیدیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے للکار دی کہ اے یزیدیوں، میدان کارزار میں آؤ۔ شیر خدا کی للکار سن کر یزیدی لشکر میں سے کسی کے بھی مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار حضرت علی اکبر نے یزیدی فوج پر حملہ کر دیا اور آپ کی تلوار یزیدیوں پر قہر خدا بن کر ٹوٹ پڑی۔ پھر شیر خدا جس طرف رخ کرتے صفیں الٹ پلٹ جاتی۔ جب لڑتے لڑتے پیاس کے غلبے سے نڈھال ہو گئے تو خیمے کی طرف روانہ ہوئے اور عرض کی، بابا جان، پیاس سے بےتاب ہوں۔ امام پاک نے اپنے بیٹے کی پیاس کی سختی دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو پانی پلاتے۔ دستے شفقت سے چہرے انور کی گرد و غبار کو صاف کیا اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری پیاس کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب تمہیں حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بیٹا میں جب کبھی پیاسا ہوتا تھا تو میرے نانا جان میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج اس پیاس کی حالت کو دیکھ کر میری زبان کو اپنے منہ میں لے لو۔ حضرت علی اکبر نے حضرت امام پاک کی زبان اقدس کو چوسا اور تسلی ہو گئی۔ پھر حضرت علی اکبر میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے اور یزیدی لشکر کو للکارا۔ عمر بن سعد آپ کی تلوار کی کاٹ دیکھ چکا تھا۔ تمام یزیدی فوج کو اس شیر کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے ابن سعد نے اپنی فوج کو ایک بڑے بہادر پہلوان طارق بن شیش کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی اکبر نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ بخت کٹا اور جہنم میں واصل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ابن سعد نے یزیدی لشکر کے اہل نامور بہادر مسرع بن غالب کو مقابلے کے لیے روانہ کیا اور اس لعین نے آپ کے سر پر نیزہ مارا، مگر آپ نے اس کے نیزے کو ہی قلم کر دیا اور اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اب یزیدی فوج میں کسی کی ہمت نہ رہی کہ وہ شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا۔ آخر کار ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یک بار کی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بد نصیب یزیدیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تلواروں تیروں کی بارش کر دی۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا اور آپ گھوڑے سے زمین پر آ گرے اور پکارا، اے بابا جان میری خبر لیجئے۔ امام حسین میدان کربلا میں پہنچے اور آپ کو اٹھا کر خیمے میں لائے۔
سر کو گود میں لیا اور چہرے سے خون و آلود مٹی صاف کرنے لگے۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھول دیں، امام پاک کے چہرے کا آخری دیدار کیا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک کو زمین پر لٹایا ہی تھا کہ امام پاک کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر حاضر ہوئیں، جن کی عمر اس وقت صرف 6 ماہ تھی۔ آپ کہنے لگی کہ بھائی حسین، اب ہم سے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے اور یہ شیرخوار بچہ پیاس سے بے تاب ہے۔ پھول جیسا حسین چہرہ بھوک، پیاس اور گرمی سے مرجھا گیا ہے۔ اس کا رونا بلکنا دیکھنے کی اب ہمیں تاب و طاقت نہیں ہے، اس لیے بھائی جان اب میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس ننھے بچے کو میدان میں لے جا کر یزیدیوں کو دکھائیے، شاید اس بچے کو دیکھ کر ان سنگ دلوں کو رحم آ جائے اور چند گھونٹ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ حضرت زینب کے اصرار سے مجبور ہو کر حضرت امام پاک حضرت علی اصغر کو سینے سے لگا کر سیاہ دل یزیدیوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والو، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اپنے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے پانی کے چند گھونٹ مانگ رہا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، اس لیے اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کو تم پانی پلا دو۔ دیکھو تو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا بھی رحم ہو تو اس ننھے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر میں تمہیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھر پیٹ جام کوثر پلاؤں گا۔ ابھی حضرت امام پاک کی دل دہلا دینے والی باتوں کی تقریر جاری ہی تھی کہ یزیدی فوج کے ایک بد نصیب سپاہی کاہل مردود نے تیر کا ایسا نشانہ باندھا کہ تیر حضرت علی اصغر کی حلق کو چیرتا ہوا امام پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام پاک نے جب تیر کو نکالا تو خون کا فوارہ حضرت علی اصغر کے گلے سے ابلنے لگا اور پیارے سے بچے نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی اور ننھی سی لاش خون میں نہا گئی۔ حضرت امام پاک نے حسرت بھری نگاہ سے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت امام نے ننھی سی لاش کو بہن کی گود میں دیا اور فرمایا، اے بہن زینب، صبر کرو اور شکر ادا کرو کہ رب نے ہماری سب سے چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لی۔ پھر ننھی سی لاش کو اپنے کلیجے سے لگا کر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت زینب نے جس وقت ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا، ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر کلیجے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ اب تمہیں اپنے سینے سے لگانا مجھے کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ حضرت حسین نے اپنے عزیز و اقارب تمام کنبہ خاندان کو راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا اور خیمہ اہل بیت میں تشریف لے گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ عابد بیمار حضرت زین العابدین اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود نیزہ اٹھائے ہوئے حضرت امام پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، بابا جان پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اپنی جان کو قربان کر سکوں۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام پاک نے اپنے نور نظر حضرت زین العابدین کو اپنی آغوش محبت میں لیا اور پیار کیا اور فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تو تمہیں اپنی ماں اور بہنوں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور بے یار و مددگار اہل بیت کو ان کے وطن پہنچانا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ تم سے میری نسل کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھو بیٹا، صبر و شکر سے رہنا، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور ہر حالت میں نانا جان کی سنت و شریعت پر عمل کرنا۔ بیٹا جب کبھی مدینہ منورہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضہ انور پر میرا سلام کہنا اور اس کے بعد میری والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی قبر پر جانا اور انہیں بھی میرا سلام کہنا اور بھائی حسن کو بھی میرا سلام کہنا۔ میرے پیارے بیٹے زین العابدین، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔
اور امام پاک نے اپنی دستار اتار کر حضرت امام زین العابدین کے سر پر دی اور صابر و شکر بیٹے زین العابدین کو فرش علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک نے اس صندوق کو کھولا جس میں تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی اور برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا اور والد محترم حضرت شیر خدا کی تلوار ذوالفقار اٹھائی۔ شہیدوں کے سردار حضرت امام پاک سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر بے بسی کی انتہا طاری ہو گئی، چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے آنسو کے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھائی۔ بیویوں نے درد و الم میں ڈوب کر کہا، ہمارے سرتاج۔ بی بی سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگ میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جن درندوں نے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھایا وہ ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت امام پاک نے فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ آپ نے سب کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی اور مرضی خدا پر صبر و شکر سے رہنے کی وصیت کی اور اپنا آخری دیدار دکھا کر فرمایا، تم سب کو میرا آخری سلام ہو، اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اور امام پاک جب میدان کارزار میں پہنچے تو فرمایا، اے یزیدیوں کان کھول کر سن لو تاکہ قیامت کے دن تم بہانہ نہ بنا سکو کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ حسین کون ہے۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا فرمان ہے کہ حسن و حسین میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی رسول کا ارشاد پاک ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں اللہ سے ڈرو، میری دشمنی سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے خون ناحق کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ حضرت امام پاک کی تقریر کا ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ یزیدیوں نے کہا، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب حضرت امام پاک 20,000 یزیدیوں کے بیچ کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اپنے بہادروں کو میرے مقابلے کے لیے بھیجتے جاؤ۔ مشہور بہادر تمیم اور جابر بن قاہر اور بدن بن سہیل یمنی جیسے نامور امام پاک کے مقابلے کے لیے ایک کے بعد دیگر آتے رہے، لیکن امام پاک نے ان سب کو جہنم واصل کر دیا۔ غرض یہ کہ امام پاک نے دشمنوں کی لاشوں کے انوار لگا دیے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور و گل مچ گیا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہمارے لشکر کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہٰذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے ایک بارگی حملہ کر دو۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو۔ یزیدی فوج نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہزاروں تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت و ہمت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام پاک کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ اب امام پاک کا تن اقدس زخمی ہو رہا تھا۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو زخموں سے پارا پارا کر دیا اور آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ بے وفا کوفیوں اور ناپاک یزیدیوں نے نواسے رسول حضرت امام حسین کو مہمان بنا کر بلایا، اب ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا تیر آپ کی نورانی پیشانی پر لگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی نورانی چہرے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ حضرت امام پاک گشت کھا کر گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد ظالموں نے تیروں تلواروں سے حملہ شروع کر دیا۔ 72 زخم کھانے کے بعد آپ کے سینے اطہر پر شمر ملعون سوار ہو گیا۔ امام پاک نے فرمایا، اے ظالم، آج جمعہ کا دن ہے اور سورج ڈھل گیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز جمعہ ادا کر رہی ہوگی اور منبر پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ اے شمر ملعون، تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے سے اتر جا تاکہ میں اس حال میں بھی سجدہ کر لوں اور نماز ادا کر لوں۔ چنانچہ حضرت امام پاک نے نماز شروع کی اور اپنی زندگی کی آخری سجدے میں تشریف لے گئے کہ شمر مردود نے ایسی تلوار ماری کہ امام پاک کا سر انور جسم انور سے الگ الگ ہو گیا۔ اسی طرح تیروں اور نیزہ و تلوار کے 72 زخم کھانے کے بعد 65 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جمعہ مبارک کے دن محرم شریف کی 10 تاریخ
61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام پاک شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن افسوس شریک غم نہیں کوئی شریک جشن ہزار، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ ناظرین، آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو کربلا کی اور مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ جانیں گے کربلا میں حضرت امام پاک کے شہید ہونے کے بعد کون کون سے واقعات پیش آئے۔ اب میدان کربلا میں کوئی باقی نہ رہا، صرف باقی تھیں تو آپ کی بیویاں، بہن حضرت زینب، بیٹی حضرت سکینہ۔ ان لوگوں کے ساتھ یزیدیوں نے کیسے کیسے سلوک کیے، تمام شہیدوں پر اور 72 نفوس قدسیہ پر گھوڑوں کو کیسے دوڑایا گیا، اور 72 نفوس قدسیہ اور امام پاک کے سروں کو نیزوں پر کہاں کہاں گھمایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آنے والی انشاءاللہ ویڈیو میں انہی تمام